تم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم سب نے فرض کی طرح سورہ کہف کو پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی سورہ کہف پڑھنی ہے۔ جب پڑھنی ہے تو بس پڑھنی ہے، اب پڑھنی ہے، تدبر نہیں کرنا ہے، یہ سیکھا ہی نہیں ہے نا ہم نے۔ قرآن کو پڑھنا ثواب، اس کو سمجھنا ثواب، اس کو پڑھانا ثواب، اس پر عمل کرنا بے تحاشا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی۔ تو اب اللہ رب العزت اس سورہ کہف میں ہمیں کس چیز سے روک رہے ہیں، کس چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں نا شاید ہمیشہ کہ یہ 5 واقعات پر منحصر ایک صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک باغ والوں کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ باغ والوں کا واقعہ جو آیت نمبر 34 میں 32 میں بھی تھا کہ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے، کوئی باغ پھل دینے میں کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے درمیان میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، یعنی اللہ نے باغ کی خوبصورتی بھی بتا دی۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک شکر گزار تھا اور ایک ناشکرا تھا۔ جب وہ شخص جو غرور کر رہا تھا، ناشکرا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس شخص کو خوب مال و دولت حاصل ہوئی تو اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی آیت نمبر 34 میں کہنے لگا وہ۔ اللہ رب العزت ان دونوں کی باتیں بتا رہے ہیں، اب ہمیں باتیں بتا کے ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرا پھل، اس باغ کا جو پھل ہے، اس باغ کا جو مال ہے وہ تم سے زیادہ ہے، میرے پاس جو پھل ہے وہ تم سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیے پھل کا جو لفظ ہے نا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ بیٹوں اور پوتوں کے معنی میں بھی آتا ہے یہ پھل کا لفظ، پھور اور کلی کے معنی میں بھی آتا ہے، مال و دولت کی کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے اور مختلف قسم کے پھلوں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جن پھلوں کی بات کر رہا تھا مال و دولت کے ساتھ ساتھ باغ باغیچے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کے معنی میں بھی بات کر رہا ہے، یعنی میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دونوں باغ والے جو تھے وہ باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ اپنے ساتھی سے جب باتیں کرنے لگا تو کافر جو تھا، ناشکرا جو تھا، اس نے تکبر اور تفاخر کے طور پہ باتیں کی، اپنے مال اسباب پر گھمنڈ کیا، ساتھ ساتھ اس نے شکر گزار یعنی مسلمان بھائی کو حقارت آمیز الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے، جیسے آج کل کرتے ہیں نا ہم، مسٹر حضرات کا انداز ہی گفتگو میں بدلا ہوا ہوتا ہے۔ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، جو سنت پر کے مطابق زندگی کو گزارے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو دیکھو میری بیٹیوں، یہاں ایک بات کو سمجھ لو کہ اس واقعے میں جس بیماری کا تذکرہ کیا گیا نا، جس وجہ سے یہ تباہی اور بربادی آئی ہے، وہ صرف ناشکری نہیں تھی۔ سب سے پہلا جو مرض تھا نا اس شخص کے اندر، وہ تھا مال و دولت پہ فخر کرنا، مال و دولت پر فخر کرنا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور آبرو کے لوگ، میرے پاس بہت زیادہ ہے مال اور آبرو۔ تو دیکھیں عام طور پر ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ کسان جو ہوتے ہیں، کسان جو کچھ اگا رہے ہیں، کھیتی اگا رہے ہیں، فصل اگا رہے ہیں، تو وہ اپنے مال کو، اپنی فصل کی باتیں کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو وہ شخص جو تھا اس کو بھی یہی تھا کہ اس کا باغ تھا، تو وہ اپنے مال کی باتیں یعنی اپنی فصل کی بات کو، اپنے مال کی بات کو کہہ رہا تھا کہ بھی دیکھو میرے پاس ہے تم سے زیادہ مال، میرے پاس ہے، کام کرنے والے لوگ بھی تم سے زیادہ ہیں، کیونکہ باغ بھی میرا بڑا، کام بھی میرا زیادہ، تو میرے کام کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد اس کے غلام بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، کام کرنے والے لوگ، اس سے مراد اس کا کنبہ اور قبیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نہیں کرتے کیا؟ ہم ان چیزوں پہ کیا غرور نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے؟ آبا و اجداد کے بڑے ہونے پہ فخر۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں سے سنا، ہمارے آبا و اجداد انڈیا سے آئے جب اتنے رئیس تھے، وہاں تو نواب تھے، وہ یہاں آئے تو یہ حال ہو گئے، ہم تو یوں تھے، ہمارا اتنا بڑا خاندان تھا۔ تو یہ باتیں نہیں ہوتی کیا؟ یہ باتیں نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہے نا۔ ایک واقعہ یہاں یاد آ گیا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حاسدین نے سلطان محمود غزنوی کو شکایت لگائی کہ جو آپ کا لاڈلا غلام ایاز ہے، اس نے ایک الماری بنائی ہوئی ہے، اس کو تالا لگا رکھا ہے، اس کی چابی کسی دوسرے بندے کو بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، چھپایا ہوا ہے مال اس نے۔
ہمیں شک ہے کہ اس نے خزانے میں سے ہیرے موتی چرا لیے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کسی کو چابی نہیں دیتے؟ بادشاہ نے خود کھول کر اور خود تم کھولتے ہو دیکھتے ہو۔ بادشاہ نے کہا مجھے چابی دو۔ بہرحال ایاز نے چابی دے دی اور کہا کہ بادشاہ نے چابی لے لی۔ جب بادشاہ نے ایاز سے چابی لے لی تو ایک بندے کو کہا جاؤ الماری میں جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ۔ اب آج سے دن تو خوش تھے بھائی، خوشی ہو گئی، آج تو پتہ چلے گا کہ کتنا مال اس نے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب بندہ آیا تو کیا لایا؟ بوسیدہ کرتا، بوسیدہ جوتا، ایک بوسیدہ چادر۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ ایاز نے کہا میں جب آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اس وقت یہی کرتا پہنا ہوا تھا، تو میں اپنی اوقات اپنے آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ کاش اس دیہاتی بندے جیسی سمجھ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اپنی اوقات کو ہم دیکھیں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ نہ دانت تھے، نہ جسم میں طاقت تھی، نہ خود اٹھ کے بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ عقل تھی، نہ علم تھا، نہ گھر تھا، نہ اولاد تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آج جو کارے بنگلے بہارے روٹی بوٹی ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کہیں جاتے ہیں تو آج لوگ ہمارے ادب میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مالک کا کرم ہے۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بن مانگے دے دیں تو ہمیں اپنی اوقات کیوں نہیں اپنے آپ کو یاد دلائیں؟ تو ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم وقت کیا کریں؟ اللہ کے حکم کے لیے کہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اپنی زبان سے یہ کہتے رہیں کہ اللہ تو نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا ہم حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے نا، تکبر اللہ کی چادر ہے، اور اللہ کی چادر کوئی اور ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس شخص کا، باغ والے کا جو پہلی بیماری تھی نا باغ والے کو، وہ کیا تھا؟ وہ تکبر تھا، وہ اپنے مال پر تکبر تھا۔ تو میری بہنوں سورہ کہف کہہ رہی ہے کہ تکبر سے بچو، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ سے۔ یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ اچھے گھر، یہ گاڑیاں، یہ گھر کی ڈیکوریشن، یہ اچھی سلائیاں، یہ سب کچھ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے اللہ نے عطا کیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرے مالک نے کام لے لیا، ورنہ میں کون ہوتی، کچھ نہ ہوتی، اللہ کسی اور سے کام لے لیتا۔ اللہ تو قادر ہے نا، کتے بلی سے کام لے لے اللہ۔ تو سب سے بری جو بیماری ہے نا وہ ہے تکبر، وہ ہے تکبر کی بیماری۔ اس بیماری سے بچنا ہے، میرا ہونے کا وہ ایک زوم کہ میں ہوں جو کچھ ہوں، میں ہوں جو کچھ ہوں۔ دیکھو میں کتنی سگھڑ ہوں، میں نے اتنا اچھا گھر ڈیکوریٹ کیا، میں اتنی سگھڑ ہوں، میں اتنی اچھی سلائی کرتی ہوں، میرے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے، میں تو اتنا مزے کا کھانا بناتی ہوں، میری اتنی عقل فہم ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو دیکھو کس قابل بنا دیا۔ فلانی دیورانی کے بچے بھی میرے بچوں کے ساتھ پیدا ہوئے، لیکن دیکھ لو میں نے کتنا ان کو اچھا پڑھایا، میں نے قابل بنا دیا، میرا چلن تھا جو آج میرے میں اس مقام پر پہنچا۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ نے کروا دیا۔ یہ شرکیہ کلمہ ہے، یہ شرکیہ کلمہ ہے، یہ تکبر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو باغ والے کا پہلا جو بیماری تھی اور بڑی بیماری تھی اس کو وہ تھا تکبر۔